الرحمن، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں وفاقی اردو یونیورسٹی میں، اور آج یہاں تحریک نفاذ پاکستان کی جانب سے شعبہ خواتین کی جانب سے تحریک نفاذ اردو کا عالمی دن منایا گیا۔ اس دن کی مناسبت سے ہمارے بہت ہی نہایت سینئر اردو دان، میں اردو دان کہوں گا کیونکہ جہاں بھی میں انہیں سنتا ہوں یقیناً اردو کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے شعروں کی صورت میں ہوں چاہے نثر کی صورت میں ہوں۔ محترم فاروق ستار بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آج کے اس دن کی مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گے فاروق بھائی؟ اردو ہے جس کا نام سبھی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو پہلا تو یہ ڈیڈیکیٹ کروں گا، یہ وقف کروں گا شعر اردو کے لیے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، اسے میں مسئلہ نہیں کہتا، اور اس پہ 21-22 کروڑ جو پورے پاکستان کے شہری ہیں ان کے دستخط کی ضرورت ہے، اور حکمرانوں کو اب اردو نافذ کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اپنے جیسے بہت سارے ممالک سے اگر پیچھے ہیں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دنیا کے جدید علوم ہماری زبان میں، قومی زبان میں منتقل نہیں ہوئے۔ تو جو شارٹ کٹ ہے، یعنی آسان راستہ، سہل راستہ ترقی کا، اپنی عزت اور وقار کو بحال کرنے کا، اپنی صلاحیتوں کے لوہا منوانے کا، اور صحیح معنوں میں آزاد اور خود مختار ہونے کا، پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا، تو اس کے لیے قومی سطح پر، ہر سطح پر اردو کا نفاذ، قومی زبان کا نفاذ لازمی ہے اور بہت ضروری ہے۔ اور میں نے چیلنجز کا ذکر کیا اپنی تقریر میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، تجارتی جنگ ہو رہی ہے، حیاتیاتی جنگ ہو رہی ہے، معاشی جنگ ہو رہی ہے۔ روایتی جنگ میں تو ہمارا دفاع بڑا مضبوط ہے، حسن صدیقی 1 نہیں 2 جہاز گرا کر لے آیا تھا، ہے نا، اور بڑی مونچھوں والے ابھی آنند کو بھی لے آیا تھا، لیکن ہمیں وہ جو معیشت کے ابھی آنند ہیں ان کو قابو کرنا ہے، جو مہنگائی اور بے روزگاری کے جن ہیں انہیں دوبارہ بوتل میں بند کرنا ہے، اس کے لیے قومی زبان کا نفاذ ضروری ہے۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ فاروق بھائی، یقیناً آپ نے بہت جامع اور مدلل گفتگو کی، یقیناً